السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گفتگو چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور تقریباً آدھی سے زیادہ باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم و ستم سے نجات مل چکی ہے، اور زمین کی حکومت اور زمین کی خلافت بنی اسرائیل کے حصے میں آ چکی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دریا سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے، اور کدھر کی طرف نکلے؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں؟ مصر کے بعد دریا پار کیے کیا آتا؟ بیت المقدس۔ رافا بارڈر وہی تو ہے، یہاں تو کم سے کم حالات سے علم ہونا چاہیے۔ دریا پار کیے، غازہ ہے، اسی پہ رافا بارڈر ہے، بیت المقدس کا یہ پورا علاقہ ہے، شام کا علاقہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس طرف لے کر کے نکلے۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل ایک گاؤں سے، ایک علاقے سے گزر ہوا۔ اس علاقے کے لوگ، بعض مفسرین نے لکھا ہے، گائے کی پوجا کرتے، معبود بنا رکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جسے ابھی ابھی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، اپنی عادت پر باقی رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ جیسے ان کا یہ معبود ہے، ایسے ہمارا بھی ایک معبود بنا دیجیے تاکہ ہم اسے دیکھ کر اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، انکم قوم تجہلون، بڑے نادان قوم ہو تم لوگ، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ ساری چیزیں نا سب باطل ہیں، بے بنیاد ہے، اور یہ لوگ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ سب ختم ہو جانے والا، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہا، غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اس اللہ کے علاوہ میں تمہارا لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، جبکہ اس اللہ نے تمہیں پوری کائنات پر فضیلت دیا، اسی نے ہم سب کو فرعون سے نجات دیا، جبکہ فرعون اور اس کے ساتھی تم پر ظلم و ستم کر رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے، تمہاری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کے لیے بڑی نشانیاں، آزمائشیں ہیں، تم لوگ پھر سے وہی غلطی کر رہے ہو کہ اللہ نے ابھی نکالا، شکر ادا کرنے کے بجائے تم لوگ اللہ کی ناشکری کر رہے ہو اور اپنے لیے ایک معبود کی مانگ کر رہے ہو کہ میں تمہارے لیے معبود مقرر کروں۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر ذکر کیا، مشہور آیت ہے، جب یہاں سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اچھا، کس دن نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے؟ 10 محرم کو، عاشورہ کا روزہ، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم رکھتی تھی۔ یہ سب یاد رکھنے کی بات ہے، ایسا نہیں کہ عاشورہ میں آئے گا، یہاں سے خطبہ ہوگا، پھر ہمیں یاد آئے گا، ہاں صحیح بات، پھر پورے سال بھول جائیں۔ 10 محرم کو نجات ملی تھی، اسی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے اس دن بعد میں روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، لیکن ایک بات یہاں یاد رہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی خوشی کا دن آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سیلیبریٹ کرنے لگ جاؤ۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا تو کیا ہم بھی رکھ سکتے ہیں؟ کیوں رکھو گے بھائی؟ تم شریعت بنانے کے لیے آئے دنیا میں، شریعت بنانے کے لیے دنیا میں۔ نبی اس دن روزہ رکھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے، اس لیے نبی روزہ نہیں رکھتے تھے کہ میں اسی دن پیدا ہوا، اس خوشی میں اس دن بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے منڈے کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھتے تھے، جس تاریخ کو پیدا ہوئے اس تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے، یہ دونوں میں فرق۔ جس تاریخ کو پیدا ہوئے اس تاریخ، بعض لوگ کہتے ہیں برتھ ڈے منا لیا تو کیا ہوا؟ کیوں منائیں گے برتھ ڈے بھائی؟
آج دیکھیں گھر گھر میں بچہ بچہ بنا، ہم لوگ لا کر کے کیک دے رہے ہیں، بچہ ہے چلتا ہے، کوئی نہیں چلتا بولتا، بچیے اس سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کا کلچر، ان کی تہذیب دیکھ کر کے ہمارے بچے ہم سے فرمائشیں کرتے ہیں، ہم لا کر کے کیک کاٹ کر دے رہے، کہتے کیک ہی تو کھلایا، کیا جاتا ہے؟ دین جاتا ہے، مذہب جاتا ہے، عقیدہ جاتا ہے، آپ کی تہذیب برباد ہوتی۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، ان کے ساتھیوں کو روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں ایک بات کہی تھی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے اس جیسی نعمتیں اور دوں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت۔ تو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی یاد دلایا کہ اس طرح کی فرمائشیں نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اور آگے بڑھے، اس علاقے سے آگے بڑھے تو آگے بیت المقدس کا علاقہ آنا تھا۔ اس علاقے میں اس زمانے میں بیت المقدس پر ایک بہت ہی ظالم و جابر قوم کا قبضہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مقدر کر دیا کہ ان کو یہیں پر جانا ہے، یہیں آباد ہونا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب بیت المقدس سے پہلے ہیں، اپنی قوم کو روک کر نصیحت کرتے ہیں، کہتے یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے، تمہارے درمیان بہت سے لوگوں کو بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا۔ ابھی ہم نعمتوں کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں بنی اسرائیل پر دی۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ نصیحت کرنے کے بعد اور اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد، کہتے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم کے لوگوں، یہ مقدس سرزمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا، یعنی اب تمہیں یہی آباد ہونا، چلو داخل ہو جاؤ۔ ولا ترتدوا على ادبارکم، پیٹ پھیر کر نہ جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تمہارا کیا ہوگا؟ گھاٹا ہوگا، تم خسارہ اٹھاؤ۔ تو بنی اسرائیل عادت سے مجبور قوم کہنے لگی یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ہم یہاں کیسے داخل ہو سکتے ہیں بیت المقدس میں؟ یہاں پر ایک ایسی قوم کا قبضہ ہے جو بڑی ظالم و جابر زبردست ہے، مقابلہ کرنے کی تاب ہم میں ہمارے اندر ان کے حوالے سے نہیں ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ یہاں سے خود نہیں نکل جاتے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ کوئی قوم اپنے علاقے سے جس علاقے پر قبضہ کیا خود نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ یہ لوگ کہنے لگے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ لوگ نکل گئے تو ہم داخل ہو جائیں۔ دو آدمی بڑے سمجھدار تھے، ان لوگوں نے بھی سمجھایا اللہ کے بندو، اس علاقے کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، چلو کوشش تو کرو، یہیں سے بیٹھے بیٹھے ساری باتیں کر لو گے۔ ہمارے ہاں اندیشے بہت پالتے ہیں، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ہماری آدھی سے زیادہ بیماریاں ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ ہوتی، آدھی سے زیادہ بیماریاں، آدھی سے زیادہ مشکلات اور آدھے سے زیادہ امتحانات میں ناکام ہونا، یہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا، اندیشوں سے آگے بڑھیے، اندیشوں کے حساب سے زندگی نہیں گزارا جاتا۔ ان لوگوں نے یہی سمجھایا کہ اللہ کے بندو چلو بڑھو تو صحیح آگے، جب یہاں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں جیت دے دے گا، تم غالب آ جاؤ گے، گرچہ کمزور ہو وہ لوگ طاقتور ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مانو گے۔ یعنی تم کیسے ایمان والے ہو کہ ایک طرف تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو اور دوسری طرف اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اندر داخل ہی نہیں ہو رہے ہو۔ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، تو کہنے لگے یا موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ لوگ یہاں ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں، جب تک یہ لوگ۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اتنا کہہ دیتے تو بھی چلنے والی بات۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، اللہ کی نعوذ باللہ توہین کرتے ہوئے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، دونوں مل کر لڑ لو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جاؤ تم دونوں لڑ لو، ہم دیکھ لیں گے مقابلہ۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، عاجز ہو گئے، بے بس، کی بڑی ہٹ دھرم قوم ہے، اللہ سے بد دعا کر دی، رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہا اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، اب اپنی قوم کا میں ذمہ دار ہوں، تو جو چاہے کر میری قوم کے ساتھ، اب میں کچھ نہیں بولنے والا۔
ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے اور اس فاسق و فاجر قوم کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا اب یہ بیت المقدس ان کے اوپر حرام، 40 سال تک یہ داخل نہیں ہو پائیں گے بیت المقدس میں، یہیں بھٹکیں گے، گھومیں گے، یہیں چکر لگائیں گے، لیکن اس دوران انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وادی میں، جسے بعد میں وادی تیہ کہا جاتا ہے، اللہ نے اس وادی میں بھٹکتا چھوڑ دیا 40 سالوں کے لیے۔ 40 سال کے لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ ہماری اپنی غلطیوں کی سزا آسانی سے اگر آگے بڑھ جاتے، بیت المقدس میں داخل ہوتے، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا، مدد کر دیتا، جیت جاتے، ان کا قبضہ ہو جاتا، لیکن یہ ہر درم قوم اپنے اوپر ظلم کیا تو جیسا ان لوگوں نے چاہا اللہ نے ان کے ساتھ ویسا کر دیا اور 40 سال کے لیے بیت المقدس حرام کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا حالات دیکھیں، بعض لوگوں نے کہا یہ 40 سال کی مدت ختم ہوئی، بعض لوگوں نے کہا اسی دوران جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت والے سال ختم کر دیے۔ بہرحال ایک لمبا عرصہ گزرا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر جب داخل ہوئے اور انہی کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، دوبارہ کہا آئیے کوہ طور پر۔ پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، بعد میں یہ مدت بڑھا کر کے 40 کر دی، اور مفسرین لکھتے ہیں یہ ذی قعدہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک، یہ پورے 40 دن۔ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے اپنے بھائی ہارون سے کہا اے ہارون، میری غیر حاضری میں آپ میری قوم کے ذمہ دار ہوں گے، اور اگر کوئی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ فساد پھیلانے والوں کی بات نہ مانیے گا، آپ جو چاہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اب ادھر قوم کی کیا حالت ہے وہ بعد میں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، وقت کے حساب سے وقت مقررہ پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے گفتگو کی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کیا تو دل میں خواہش پیدا ہو گئی، کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تجھ سے بات تو کر لیا لیکن اب ایک بات اور میرے دل میں آ رہی، خواہش اور جاگ رہی، کیا؟ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا لن ترانی، ٹھیک ہے آپ کی خواہش اپنی جگہ لیکن آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، لن ترانی، آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ آپ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اتنا بھاری بھرکم، اس پہاڑ پر میں اپنی ذات کی تجلی، اپنا نور ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میری ذات کی تجلی برداشت کر گیا، اپنی جگہ کھڑا رہا، فسوف ترانی، تب پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اللہ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر ڈالا، اور مفسرین نے جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں یہ چھوٹی والی انگلی ہے، اس انگلی کے یہ چھوٹا سا حصہ، یہ کنارے کا چھوٹا سا حصہ، اپنی ذات کا بس اتنا سا حصہ اللہ نے وہ تجلی، وہ نور اس پہاڑ پر ڈالا۔ اللہ کہتے ہیں وہ پہاڑ اللہ کی ذات کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو گیا، بھاری بھرکم پہاڑ۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، اور جب بے ہوشی ختم ہوئی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ پہلے بھی مسلمان تھے، یہ عاجزی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، دوبارہ سے میں ایمان والا ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، اچھا یہاں عقیدے کی بات، کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی۔ اس سے پہلے سورۃ الانعام کی ایک آیت آئی تھی، اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ ساری نگاہوں کو دیکھتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ بڑا باریکی کے ساتھ کام کرنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی آیت تلاوت کر کے کہتی تھی کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، وہ اللہ پر جھوٹی بات کہتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی نے بھی اپنی نگاہوں سے اللہ کو نہیں دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے، اللہ سے بات ہوئی، اللہ نے کلام کیا، تحفے دیے، جنت اور جہنم کا آپ نے نظارہ کیا، لیکن بیچ میں آڑ، پردہ اور رکاوٹ اور حجاب تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں رب کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے، ارے بولو بھائی، ہاں، تو وہاں ہمیں کھلی آنکھوں سے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس دنیا کے اندر ایمان کی ایک شکل کیا ہے کہ ہم بنا دیکھے رب کو مانتے ہیں، تو جس رب کو بنا دیکھے ہم مان رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ رب ہمیں ہماری اس عبادت کے بدلے میں سب سے بڑا انعام دے گا کہ ہمیں اپنا دیدار کروائے گا۔ فیکشف الحجاب، پردہ ہٹے گا اور کھلی آنکھوں سے اللہ کے بندے جنتی جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کی نعمت کے ساتھ ساتھ رب کے دیدار کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کا دیدار نصیب فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کے بعد تورات کی تختیاں دی، کئی ایک تختیاں تھی، اس میں تورات کی باتیں لکھی ہوئی تھی، اور بعض مفسرین نے کہا ہے تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا وہ ساری تختیاں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا میں نے آپ کو چن لیا ہے اپنے سے بات کرنے کے لیے، پیغمبری کے لیے، آپ کو یہ تختیاں دے رہا ہوں، ان تختیوں میں ساری باتیں ہیں جو آپ کی امت کی اصلاح کا کام کریں گی، آپ لے جائیے اور اپنی قوم کو اس کے ذریعے ہدایت کی طرف بلائیے، انہیں نصیحت کیجیے، انہیں بتائیے انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کوہ طور سے 40 دنوں کی مدت پوری کر کے آ رہے ہیں اپنے علاقے میں، لیکن ادھر علاقے میں قوم کا نقشہ، علاقے کا نقشہ بگڑا ہوا ہے۔ سامری نام کے ایک بندے نے، جس کا نام لوگ ہارون بتاتے ہیں، سامری اس کا لقب تھا، اللہ نے سامری اس کا نام بتایا ہے، اس بندے نے تھوڑا تگڑم بازی کیا۔ جبریل علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچانے کے لیے آئے تھے، اس دریا کے پاس پہنچے تھے فرعون کو غرق کرنے کے لیے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرعون نے جب ایمان لانے کی کوشش کیا تو اس کے منہ میں مٹی بھی ڈالا، بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی سم سے جو مٹی تھی اس مٹی کو اس نے اٹھا لیا، برکت والی مٹی۔ اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر جہاں پڑتا ہے وہاں گھاس اگ جاتی ہے، تو اس نے مٹی وہاں سے اٹھا لیا تھا، اس کو محفوظ کر کے رکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جب بنی اسرائیل مصر سے آ رہے تھے فرعون سے نجات پا کر کے، تو نجات پانے سے پہلے فرعون سے اور اس کے ساتھیوں سے بنی اسرائیل نے سونا ادھار لے رکھا تھا، وہ سارا سونا اب تک بنی اسرائیل کے پاس تھا، یہ سارا سونا سب جگہ پہنچ کر کے اس نے کلیکٹ کیا، کلیکٹ کرنے کے بعد سونے کا بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد اس کے اندر وہ مٹی ڈالی، اور اس کے اندر سے جب ہوا چلتی تھی تو ایک عجیب طرح کی آواز پیدا ہوتی۔ اب سامری نے بے قوم کو الو بنایا، کہا موسیٰ کہاں چلے گئے ہیں، موسیٰ کا رب بھی یہ ہے، موسیٰ بھول گئے، اور یہ جو ہے تمہارا رب ہے، تم سب کا رب ہے، وہ رب کی تلاش میں وہاں گئے ہیں، تمہیں اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ بعض دفعہ انسان کی عقل اتنی خراب ہوتی ہے کہ عقل مند ہوتے ہوئے بھی بیوقوف بن جاتا۔ اللہ نے کہا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، ان لوگوں نے سوچا کہ ارے اس کے اندر سے آواز آتی ہے، لگتا ہے یہی رب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے کہا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ بات کر سکتا ہے نہ انہیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور اپنے آپ کو ظالم قرار دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا قوم کا نقشہ بگڑا ہوا، پوری قوم جو ہے بچڑے کی عبادت میں لگی ہوئی، غضبان اسفا، افسوس بھی کرنے لگے، غصہ بھی بہت آیا، اور اتنا غصہ اللہ کہتے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ ساری تختیاں جو تورات کی تھی تختیوں کی شکل میں زمین پر رکھ دیا، بعض لوگوں نے کہا پھینک دیا، غصے میں بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اتنا شدید غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام، اور پوری قوم کو ڈانٹا، اور ہارون علیہ السلام کا سر اور داڑھی پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم لوگوں نے کیا مچا رکھا، اعجلتم امر ربکم، تم لوگوں نے رب کے معاملے میں جلدی کیا۔ ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم نے جو ہے ان لوگوں کو سمجھایا کیوں نہیں جب یہ لوگ غلط کام کر رہے تھے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم نے یبن ام ان القوم استضعفونی، حوالہ دیا اے میری ماں کے بیٹے، ماں کا تذکرہ کیا تاکہ میرے بھائی کو رحم آ جائے مجھ پر، کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے
میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا، اور اگر میں انہیں اور روکتا یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، مجھے تکلیف دے کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت سمجھیے، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، میں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب لگا کہ ہاں یہ صحیح بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے رب مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، بے شک تو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اب جب یہ واضح ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں وہ تختیاں اٹھائیں، قوم کو بتایا، لیکن اب قوم نے بچڑے کو معبود بنا کر کے غلطی کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس غلطی کی تلافی کیسے ہو، اس کے حل سے پہلے سامری کو بلایا۔ سامری سے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بی، کہا میں نے وہ دیکھا جو باقی لوگ نہیں دیکھ سکے۔ اس کو کسی طریقے سے جبریل علیہ السلام کا وہ گھوڑا نظر آ گیا تھا اور اسے یہ حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ یہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا ہے، تو کہنے لگا میں نے وہ دیکھا جو یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، اور میں نے اس جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات سے جو مٹی تھی اس کو اٹھا لیا، اور اس طریقے سے میں نے کر کے یہ بچڑا بنا دیا، قوم کو میں نے اس طریقے سے عبادت پر لگا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا فذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس، جا تیری سزا یہی ہے کہ آج کے بعد تو یہی کہتا پھرے گا لا مساس، کہ کوئی مجھے چھوئے نہیں، کوئی مجھے ٹچ نہیں کرے، تیرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور رہا وہ بچڑا جس کو معبود بنایا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلوا دیا، اس کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اب قوم نے جو جرم کیا تھا، اس جرم کی سزا ان کو کیا ملے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، اے میری قوم کے لوگوں، بچڑے کو معبود بنا کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے رب سے توبہ کرو۔ توبہ کی شکل کیا ہے؟ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کرو، مارو ایک دوسرے کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس طریقے سے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ایک دوسرے کو ان لوگوں نے قتل کیا، اس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب جب یہ سارے قتل ہو گئے تو اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اللہ نے انہیں دوبارہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ کہتے ہیں تم نے توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کیا اور تمہاری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا۔ 70 علماء کا انتخاب کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے گئے کہ وہاں جا کر کے یہ خصوصی طور سے قوم کی طرف سے بچڑے کو معبود بنانے کی غلطی کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب لے کر کے گئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک بادل نما چیز تھی، اس کے اندر داخل ہو کر کے آگے چلے گئے، اور ادھر قوم کے 70 لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب قوم کے 70 لوگ پیچھے رہ گئے، سجدے میں گر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جو بادلوں جیسی شکل والی جو چیز تھی اس کے اندر سے جب باہر آئے تو یہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہم آپ کے رب کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ کے رب کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی ہم مانیں گے صحیح طریقے سے۔ اللہ رب العالمین نے فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ایک بجلی بھیج دیا، اور بجلی بھیج کر کے ان 70 کے 70 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہاں بھی مارے گئے۔ اچھا مارے گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی لو اہلکتہم من قبل وإیا، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیا، کہا اللہ اگر تو چاہتا تو ان لوگوں کو پہلے ہی مار دیتا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، چند بے وقوفوں کی سزا پوری قوم کو دے گا، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ ان ہی الا فتنتک، میں جانتا ہوں یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، اے اللہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے، ان کی غلطی تھی کہ تجھے دیکھنے کی فرمائش کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، رحم فرما، وانت خیر الغافرین، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا، بخشنے والا۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد گائے کا ایک خاص واقعہ پیش آیا
جو آپ جانتے ہیں جس گائے کے نام پر سورۃ البقرہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ گائے کا واقعہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، بوڑھا تھا، اس کے کچھ بھتیجے تھے، بڑا مالدار تھا۔ تو اس کے بھتیجوں نے ان لوگوں کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ یہ کب مرے گا، اس کا مال ہمیں ملے گا، کیونکہ اس بوڑھے کے اور کوئی نہیں تھا، اس کے اپنی اولاد، اس کے اپنے جو خاص لوگ ہوتے وہ کوئی نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی نہ ہو تو بعض دفعہ جو ہے بھتیجے وارث بن جاتے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ مل جاتا۔ تو ایک دن کیا کیا، ایک بھتیجے نے جلدی سے مال پانے کے چکر میں چچا کا قتل کر دیا۔ اب اسلامی قانون کیا ہے؟ اگر وارث مورث کا قتل کر دے، یعنی میں اگر وراثت پانے والا ہوں، وارث بننے والا ہوں، اور جس کی وراثت مجھے ملنے والی، اگر میں اس کو قتل کر دوں تو شریعت کہتی ہے قاتل کو مقتول کی وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ کیوں؟ حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر یہ قانون نہ بنایا جائے تو بہت سے وارثین اپنے مورثین کا قتل کرتے پھریں گے جلدی سے مال پانے کے چکر میں۔ تو اسلام نے یہ قانون لاگو کر دیا۔ اب یہ بندہ اس نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد لے جا کر لاش کو چوراہے پر ڈال دیا یا کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا۔ اب صبح ہوئی تو پوچھا گیا کسی سے، بھائی کس نے قتل کیا ہے، کس نے مارا ہے، یہ کیا ہوا؟ اب یہ بندہ جس نے قتل کیا تھا یہ روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، مگرمچھ کے آنسو آیا اور کہنے لگا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، بتایا اس نے پوری تفصیل۔ تو تلاش کیا گیا کس نے قتل کیا، تحقیقات کی گئی، کچھ نہیں پتا چلا۔ تو لوگوں نے کہا موسیٰ کے پاس جاؤ، کوئی حل بتائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا کیا جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ تو لوگ کہنے لگے ہم زمین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آسمان کی کہہ رہا ہے، یعنی ہم پوچھ رہے ہیں مسئلے کا حل کیا ہے، کس نے قتل کیا بتاؤ، تو یہ کہہ رہا گائے ذبح کرو۔ تو لوگ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، مذاق کر رہے ہو، ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا اللہ کی بنا اگر میں مذاق کروں تو میں نادان ہوں، جاہل ہوں میں۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ واقعی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اپنے اوپر معاملہ انہوں نے سخت کر لیا۔ کیسے سخت کر لیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کہا تھا ایک گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے ذبح کرتے کام ختم ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، گائے کیسی ہونی چاہیے بتاؤ، یبین لنا ما ہی، کیسی ہونی چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل نوجوان ہو، درمیان کی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان کی ہو، زیادہ نہ عمر کی ہو زیادہ نہ جو ہے ایک دم ینگ ہو۔ ففعلوا ما تؤمر، جو حکم دیا گیا وہ کرو۔ ابھی بھی نہیں سدھرے۔ اگلا سوال ہوا ما لونھا، کلر کیا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے، ایسے ہی ہوتے، ایک سوال کا جواب دو پھر اس میں اپنی بات، پھر اپنی بات، پھر اپنی بات، دماغ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی بات تھی، ایک نبی کی بات تھی۔ اب سوچو نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہو، کا کلر کیا ہونا چاہیے؟ جواب آیا یلو کلر، زرد، جو آپ کے عام طور سے اتفاق ایک دم کھلا ہوا کلر ہو، دیکھنے والے کو اچھا لگے، دیکھنے والا دیکھے پہلی نظر میں اس کو پسند آ جائے۔ کہا ٹھیک ہے، تلاش کیا نہیں ملی، تو کہا ان البقرۃ تشابہ علینا، بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی گائے لے، کچھ اور بتاؤ تاکہ سمجھ میں آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، قوم کہنے لگی اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں مل جائے گی ایسی گائے جس گائے کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں۔ تو کہا گائے ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، جو نہ کھیت میں کام کرتی ہو، نہ اس سے کھیتوں کو پانی پلانے کا، پانی دینے کا، سینچنے کا کام ہوتا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل تندرست ہو، اچھی بھلی ہو، اور وما کادوا یفعلون، اللہ کہتے ہیں یہ کام انہیں کہہ دیا گیا۔ اب ان لوگوں نے تلاش کیا تو ایک ایسے بندے کے پاس لوگوں کو ایسی گائے مل گئی جو خوبیاں بیان کی گئی تھی، جو بندہ بڑا نیک تھا۔ اب دیکھیں بعض دفعہ آپ کی نیکی کا فائدہ کسی کی غلطی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ بڑا نیک تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، یہ لوگ اس گائے کو اس کے پاس پا گئے تو اس سے کہنے لگے بیچ دو۔ کہا نہیں بیچوں گا میں، یہی ایک گائے، زندگی کا گزارا ہوتا ہے اس میں۔ تو کہا نہیں ہمیں تو چاہیے یہی، وہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اڑا ہوا، یہ لوگ بھی اڑے ہوئے ہیں۔
मुफस्सिरीन ने लिखा है ये लोग तैयार हो गए कि भाई देखो एक काम करो, ये गाय जितने वजन की है उस वजन के बराबर सोना ले लो और बदले में उसका 10 गुना और सोना ले लो। अब गाय कितने किलो की होती है? 100 किलो मानो, 70 ही मानो, 70 किलो गाय यानी 70 किलो सोना मल्टीपल बाय 10, 7 कितना हुआ? 700 किलो सोना। बंदा नेक है, जिंदगी का इन्हिसार सिर्फ एक गाय पर है, लेकिन पूरी कौम की गलती की सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको फायदे की शक्ल में 700 किलो सोना उस बंदे को एक जगह पर मिली। नेकियां करते जाइए, कहीं ना कहीं फायदा ये नेकियां आपकी जिंदगी में देती चली जाएगी। बहरहाल इन लोगों को मिली ये गाय, ज़बा किया इन लोगों ने, और काम कितना था, गाय ज़बा हुई, एक टुकड़ा उठा करके मुर्दे पर मारा, मुर्दा जिंदा हो गया। उससे पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने, भाई तुझे किसने मारा था? कहा मेरे भतीजे ने मारा। फिर वहीं पर दोबारा मर गया। एक सवाल का जवाब पाने के लिए पूरी कौम ने 700 किलो सोना खर्च किया, पूरी कौम ने। ये होता है नबी की बात ना मानने का नतीजा, ये होता है शरीयत की बात में खुर्द बुर्द करने का नतीजा, ये होता है जब आप आसानी को नहीं अपनाते हैं, सख्ती चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में सख्ती वाले हालात ले आता, और इतनी सख्ती कि आपको सिर्फ 1 मिनट का काम करने के लिए 700 किलो सोना खर्च करना पड़ता है। इस तरीके से ये गाय का वाकया मुकम्मल हुआ। अब बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसानात क्या क्या किए, एहसानात आज की मजलिस में बात बताकर खत्म होगी। सोचा था कि आज खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी कई वाकयात हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया बड़ा तफसीली वाकया है, और साथ ही साथ और भी कई एक अहम बातें हैं, इंशाअल्लाह वो कल की मजलिस में होंगी। आज ये बात कि बनी इसराइल पर अल्लाह के इनामात और एहसानात क्या। नंबर 1, सबसे अफजल उम्मत, उम्मत मोहम्मदिया से पहले सबसे अफजल उम्मत कौन है? बनी इसराइल। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलम, अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें पूरी कायनात पर फजीलत अता की, यह सबसे अफजल उम्मत। नंबर 2, तंगी और मुश्किल से नजात, जब जब ये कौम मुश्किल में पड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को उस मुश्किल से निकाला। हमेशा जब जब इनके लिए हालात तंग हुए अल्लाह ताला ने वहां से नजात दे दी। नंबर 3, फिरौन की गुलामी से आजादी, ये लोग चाह करके भी फिरौन की गुलामी से नजात नहीं पा सकते थे। अल्लाह ने एहसान किया कि इस कौम को फिरौन की गुलामी से नजात दिया, उसे आजादी दिलाई अल्लाह ने। नंबर 4, फिरौन का खातिमा, फिरौन कितने लंबे जमाने से हुकूमत कर रहा था। अगर सिर्फ आप मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देख लें तो तकरीबन 100 साल हो गए, तकरीबन 100 साल से फिरौन हुकूमत कर रहा था, हर किस्म का जुल्म और सितम कर रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी में उसे डुबाकर उसका खात्मा किया और बनी इसराइल पर अल्लाह ने एहसान किया। नंबर 5, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कोहे तूर पर आने का हुक्म। ये शरफ की बात कि अल्लाह ने कौम के कुछ लोगों को एक नबी के साथ कोहे तूर पर बुलाया, ये अल्लाह का खास एजाज है जो अल्लाह ने बनी इसराइल को अता किया। नंबर 6, मन्नो सलवा, मन्नो सलवा क्या है? सुबह में मन आता था, शाम को सलवा आता था। मन क्या है? ये मन क्या है? वो क्या आता है? मशरूम। बाज लोगों ने कहा वो था, सुबह में वो नाजिल होता था अल्लाह ताला की तरफ से, जरूरत के हिसाब से लोग ले लेते थे और पूरे दिन के लिए वो काफी हो जाता था उनकी, और अगर कोई जरूरत से ज्यादा लेता था वो खराब हो जाता था। इंसान क्या चाहता है? ले लूं, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन रोजाना आ रहा है तो इसलिए जो जरूरत से ज्यादा ले लेता था उसका खराब हो जाता था। सुबह खा लिया, शाम तक चल रहा है। अब शाम को क्या आता था? सलवा। सलवा क्या है? बटेर, पका पकाया, अच्छा सा, टेस्टी, खूबसूरत, बेहतरीन गोश्त, मजे की जिंदगी। अल्लाह का एहसान, पकाने की टेंशन ही नहीं, पकाने की टेंशन ही नहीं। लेकिन ये कौम इतनी बेवकूफ, क्या करें? नहीं नहीं, लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, एक खाना जिंदगी भर नहीं चल। हमारी कौम भी यही हो गई, बनी इसराइल वाली। शादी में एक खाना, हाँ है कौन सी दावत हुई भाई? तो दावत ही नहीं हुई, एक खाना, ये तो बेइज्जती वाली बात है। कहा है मूसा
ہمیں کھانے پر ہم گزارا نہیں ہو سکتا. رب سے کہو ہمارے لیے زمین سے نکالے کیا؟ ساگ، پیاز، لہسن، جو ہے پتہ نہیں کیا کیا، من بقلیہ وقصائیہ، ککڑیاں اور مختلف چیزیں، دال، یہ ساری چیزیں. تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. من السلوى، اتنا بہترین کھانا، لذیذ کھانا آ رہا ہے، اچھے کھانے کے بدلے میں جو سے کمتر کھانا مانگ رہے ہو، کھانا اس سے کمتر کھانا مانگ رہے ہو. بہرحال یہ لوگ راضی ہوئے کہ ہاں ہمیں یہی چاہیے. اللہ نے وہ من و سلوہ جو ان کے آسانی کے لیے اللہ اتار رہا تھا اس کو اٹھا لیا اللہ نے، اور اس کے بدلے میں انہیں زمین سے پیدا ہونے والے غلے اور اناج اللہ نے کھاؤ، پکاؤ، محنت کرو اور جا کر کے خوب جو ہے کاشتکاری کرو، پھر آئے گا اور پکاؤ اور کھاؤ اور اپنی زندگی گزارو. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا من و سلوہ. نمبر 7، 12 چشموں کا جاری ہونا. 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، اور چشمے ہر قبیلہ جا کر کے اپنے چشمے سے پانی لیتا، سیراب ہوتا، اسٹور کرتا، جب ضرورت پڑتی جا کر کے وہاں سے پانی لے آتا. فرعون کے لوگوں پر اللہ نے پانی کو خون میں بدل دیا، لیکن ان کا پانی ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامت رہا. وہاں پر بھی اللہ کا احسان اور یہاں پر بھی اللہ کا احسان. نمبر 8، بادلوں کا سایہ. جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی تھی نا تو اللہ بادل کو خصوصی آرڈر دیتا تھا کہ جاؤ بنی اسرائیل پر سایہ کر لو. یہ تو ہمارے حصے میں بھی نہیں آیا، یہ اس امت کے حصے میں بھی نہیں آیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ نے کہا ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، تم نے اسے قبول نہیں کیا، اس احسان کو نہیں مانا. اور نمبر 9 اور آخری، نبوت اور بادشاہت کا ایک لمبا سلسلہ. اب دیکھیں بنی اسرائیل میں سارے انبیاء، جیسا کہ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کے بعد اسحاق، اسحاق کے بعد یعقوب، اور یعقوب سے بنی اسرائیل کا جو آغاز ہوا پورا اخیر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کے سب بنی اسرائیل. بڑے بڑے بادشاہ، اور ایک بادشاہ کا 1-2 دن کے بعد تذکرہ ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ایک سے بڑھ کر کے ایک بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجے. یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل کے اوپر انعامات ہیں. لیکن یہ قوم اتنی ہی زیادہ ہٹ دھرم، اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی اور انعامات کی ناشکری کرنے والی. کیا کیا ان لوگوں نے جرائم کیے، ان جرائم کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگا. اور خصوصی بات موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں رکھا ہے، اس کا تفصیلی تذکرہ ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو 2-4 ضروری باتیں اور ہیں وہ باتیں بھی انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو انبیاء کرام کے قصوں اور واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.